بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص مکیہ وهي 4 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یہ سورہ اخلاص ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ 112 نمبر پر ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ سورہ 112 نمبر پر ہے۔ اس سورہ کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے سب محتاج ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ الصمد کا، کہ اللہ ہے ہی ایسا کہ اس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس کے اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے جوڑ میں ہے، اور نہ کوئی اس کے جوڑ کے ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اور نہ کوئی اس کے ہمسر ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ کبوتری کیا پس منظر ہے، اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔
حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ تم اپنے اللہ کا نسب نامہ بیان کرو۔ کیا سوال کیا؟ تم جو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو تم اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، حسب نسب بیان کرو، اس اللہ کا ہمارے سامنے تعارف کراؤ، کون ہے وہ، کیسے ہیں وہ، اس کا نسب نامہ کیا ہے، وہ بیان کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ سورہ اتاری۔ ان کی تردید کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورہ اخلاص اتاری، اور اس کے اندر ان تمام باتوں کی رد کر دی جو کافر سمجھا کرتے تھے۔ کافر لوگ بے شمار خدا مانتے ہیں، ان کے خداؤں کی کوئی تعداد نہیں ہے، لا تعداد ہے۔ کدھر کسی سفر پر نکلے، کوئی اچھا پتھر دکھا، خوبصورت پتھر دکھا، اس کو اپنے پرس میں رکھ لیے، کہنے لگے یہ بھی ہمارا خدا۔ کہیں پر ذرا درخت دکھا، بس اس کو بھی کہنے لگے کہ یہ بھی ہمارا خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ اتار کر ان تمام کے تمام کافروں کی بات کی تردید کر دی، اور کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے کمال اور ذات میں ایک ہے، اپنے کمال و صفات میں، کمال ذات و صفات میں بالکل ایک ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہے اور اس کا کوئی حسب اور نسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مخلوق پر قیاس مت کرو۔ جیسے کہ مخلوقات میں انسانوں کی جو اولاد ہوتے ہیں، یہ اولاد اور تناسل کا ہونا یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تم اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، جس طریقے سے تمہارے توالد اور تناسل ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ اپنے کمال اور صفات میں، کمال ذات و صفات میں بالکل ایک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، واجب الوجود ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے کمال ذات ہے۔ اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو علم محیط ہے اور وہ بھی قدیم ہے۔ تمام چیزوں کا اللہ رب العزت کو علم ہے، اور اللہ کا علم بھی قدیم ہے، جس طریقے سے اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ آیت اتار کر اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام لوگوں کی باتوں کی تردید کر دی کہ جو کفار بے شمار خدا مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی اکیلا خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے، میرا کوئی
شریک نہیں ہے، نہ تو ذات میں نہ تو صفات میں۔ صفات میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، جیسے کہ کافروں کا یہ ماننا ہے کہ بارش کا خدا الگ ہے، رزق کا خدا الگ ہے، اولاد دینے کا خدا الگ ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے خدا ایک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سب کے سب غلط ہے، میں ہی خدا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا ایک ترجمہ الصمد کا یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن عربی کے اندر الصمد جو کہتے ہیں، الصمد سے مراد وہ ہے عربی کے اندر کہ تمام کی تمام انسان اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس ذات کے طرف، اس ذات کی طرف رجوع کرے جو ذات تمام کی تمام مشکلوں کو دور کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الصمد، اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر کوئی اس کا محتاج ہو، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ اگر صرف الصمد کا میننگ ہم کریں گے اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ بے نیاز کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ ایک پہلو اس کے اندر بے نیازی کے اندر آ گئے۔ لیکن جب ہم اس کا میننگ یہ کریں گے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اس کا سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو الصمد کا اگر یہ معنی کریں گے تو دونوں پہلو اس کے اندر آ جائیں گے کہ بے نیاز بھی ہے اللہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ تو عربی کے اندر اس کا میننگ یہ ہے، اکثر مفسرین اعظام نے یہی معنی کیا۔ لم یلد ولم یولد، اس کے اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے اندر کافروں کی اس بات کی تردید اللہ رب العزت نے کر دی کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ مکہ کے کافرین کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں، قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں ہم پڑھے ہیں کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، اور فرشتے جو ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار مکہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کی تردید کر دی، لم یلد، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے جو تم مانتے ہو، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اپنے اوپر قیاس اللہ کو نہ کرو، وہ تنہا ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے کہ وہ کسی سے جنا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس کی بھی اللہ نے تردید فرما دی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے ہمسر ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔ کفو کہتے ہیں مثل کو اور مماثل کو، کہ کوئی ذات اور صفات میں اس کے کوئی شریک ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اس کے ہمسر کوئی ہے نہیں کہ اس کی خدائی میں کوئی شریک ہو، کائنات کو بنانے میں کسی نے اس کا ہیلپ کیا ہو، تعاون کیا ہو، کوئی اس کا ہمسر ہے ہی نہیں،
سب محتاج ہے اس کے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کو کیا ضرورت پڑی کسی چیز کی، کسی سے مدد لینے کی؟ وہ تو خود بنانے والا ہے، وہ تو خود خالق ہے، پھر کسی کی ضرورت کیا رہے گی اس کو؟ تو اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم جوڑ کا نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بہت فضیلت ہے اس کی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ کیا فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تجھے اس سورہ سے محبت ہے تو پھر سمجھو کہ اس سورہ نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان سورہ اخلاص کو اور معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام پڑھ لے تو یہ تینوں سورہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو انسان سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، اس کے لیے یہ تینوں سورہ کافی ہے، اور ہر بلا سے اس کی حفاظت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کریم ہے، یعنی 1/3 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اس سورہ کی تلاوت کرنے پر ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ سب کے سب جمع ہو جاؤ، سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ جو جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو سکتے تھے، سب کے سب جمع ہو گئے، اور جمع اس بات پر کیا کہ دیکھو میں تمہیں آج 1/3 قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ اعلان سن کر جو جمع ہو سکتے تھے سب کے سب جمع ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو کتنی اہم فضیلت ہے اس سورہ کی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس سورہ سے بہت محبت رکھتا ہوں، اور اس سورہ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھتے رہتا ہوں، تلاوت کرتے رہتا ہوں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت بیان کی کہ صبح شام اس کی تلاوت کرتے رہا کرو، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اس سورہ کی تلاوت کرنے کو معمول بنا لیا، صبح شام میں اس سورہ کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اور
بالخصوص اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر 3 چیزوں کی وضاحت کی ہے، ایک توحید کو، اور ایک آخرت کو، اور ایک رسالت کو۔ قل کا لفظ خود بتا رہا ہے، قل کہیے، یہ پیغمبر کہیے، یہ خود یہ قل کا لفظ رسالت کو بیان کر رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ رسول اور نبی ہیں، آپ کو ہم نے رسالت دی ہے، آپ کو ہم نے نبوت عطا کی ہے، آپ کو حکم مل رہا ہے کہ آپ اپنی رسالت کو بیان کیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس سورہ کے اندر توحید کو بیان کیا گیا، آخرت کو بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے رسالت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اکثر صورتوں کے اندر ان 3 چیزوں پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مضامین بیان کیے۔ تو اللہ کی فضل سے سورہ اخلاص کی تفسیر اور ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور صبح شام اس سورہ کی تلاوت کرتے کرتے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس سورہ کے ذریعے سے ہماری تمام الا اور بلا اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔